جی ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع خفیف اور اخف۔ فعل مضارع کے آخر پر جو ہیں وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، نون گر جاتا ہے اور آخر پر جو پیش ہے وہ زبر میں یا پھر وہ جزم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر زبر میں تبدیل ہو تو وہ خفیف ہوتا ہے، اگر وہ جزم میں تبدیل ہو جائے، بالکل ہی ساکن ہو جائے تو وہ اخف ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع خفیف اور اخف میں جو ہے خفیف میں 5 صیغوں کے آخر پر زبر آ جاتی ہے اور اخف میں 5 صیغوں کے آخر پر جزم آ جاتی ہے۔ باقی تمام صیغوں میں ان دونوں کا عمل ایک جیسا ہے۔ جس طرح فعل مضارع خفیف میں نون اعرابی گرتا ہے، اسی طرح فعل مضارع اخف میں بھی نون اعرابی گر جاتا ہے، اور جس طرح فعل مضارع خفیف میں مؤنث کے جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسی طرح اخف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب انشاءاللہ ہم بڑے بہترین انداز سے فعل مضارع خفیف کی گردان یہاں پر پیش کرتے ہیں حرف ناصب لن کے ساتھ، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ خفیف جو ہے وہ حروف ناصبہ سے خفیف ہوتا ہے اور اخف جو ہے وہ حروف جازمہ سے ہوتا ہے۔ آگے ان کا سیپریٹ ویڈیوز بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ مثال ہے فعل مضارع خفیف کی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 5 صیغوں کے آخر پر جو ہے وہ زبر آ جاتی ہے، لن یسجدا، لن تسجدا، لن تسجدا، لن اسجدا، لن نسجدا۔ اصل میں یہ تھے یسجدو، تسجدو، تسجدو، اسجدو، نسجدو، لیکن جب ان کو خفیف بنایا حرف ناصب کے ساتھ تو ان کے آخر پر زبر آ گئی۔ اگلے تثنیہ کے جو صیغے ہیں وہ، اور ایک صیغہ واحد مذکر کا اس کے آخر پر، اور 2 صیغے جو ہیں وہ جمع کے، ان کے آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ اصل میں یہ تھا یسجدانی، تسجدانی، یسجدون، تو آخر پر وہ نون گر گیا، یہ جو سرخ رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہے 7 صیغوں کے آخر سے۔ اور اسی طرح 2 صیغے بالکل نہیں بدلے، یسجدنا یہ حرف ناصب آنے سے پہلے بھی ایسے تھا اور بعد میں بھی ایسے ہے۔ یہ تھیں ان میں تبدیلیاں فعل مضارع خفیف میں۔ مین جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈر لائن الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، لن یسجدا، لن تسجدا، لن اسجدا، لن نسجدا، ان کے آخر پر زبر آ گئی تو اس لیے ان کو فعل مضارع خفیف کہتے ہیں۔ اب فعل مضارع خف کون سے ہیں؟ کہ جن کے 5 صیغوں کے آخر پر جزم آ جائے تو اس کو اخف کہتے ہیں، اور یہ حروف جازمہ کے ساتھ آتی ہے۔ حروف جازمہ کا الگ گروپ ہے، حروف ناصبہ کا الگ گروپ ہے۔ حروف جازمہ میں لم ہم نے اٹھایا، کوئی بھی لفظ اٹھا سکتے ہیں، لم اٹھایا تو اس کی وجہ سے آخر پر جو ہے وہ جزم آ گئی، سکون آ گیا، تو یہ 5 صیغے جو ہیں یہ سکون میں تبدیل ہو گئے۔ لم یسجد، لم تسجد، لم تسجد، لم اسجد، لم نسجد، جس میں مذکر واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم کی یہ 5 صیغے ہیں۔ تثنیہ کے صیغے، ان کے آخر سے 7 صیغوں سے نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا، 2 جمع کے، 1 واحد کا اور 4 تثنیہ کے۔ یہ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر گیا، باقی رہ گئے 2 صیغے، تو 2 صیغے ویسے ہی رہیں گے، یہ نہیں بدلیں گے، جو مرضی آ جائے، حروف جازمہ آ جائیں یا حروف ناصبہ آ جائیں، یہ کبھی نہیں بدلتے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا ہمارا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا کہ مضارع خفیف اور اخف کیسے بناتے ہیں۔ مضارع خفیف کو بنانے کے لیے شروع میں حروف ناصبہ لگا دیں، کوئی بھی حرف آ جائے حروف ناصبہ سے تو وہ مضارع خفیف ہوگا، اور اس کے 5 صیغوں کے آخر پر زبر آئے گی اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جائے گا اور 2 صیغے ویسے رہیں گے۔ جبکہ مضارع خف یہ حروف جازمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حروف جازمہ آپ نے پڑھا ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ 5-6 ہیں۔ یہ جب آ جائیں تو یہ مضارع خف بن جاتا ہے، 5 صیغوں کے آخر پر جزم آتی ہے، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے اور 2 صیغے اپنی حالت میں رہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ہمارا سبق پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔